ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم علماء کرام، خطباء اعظام، دین اسلام کے خادمین و مبلغین، علوم دینیہ کے اساتذہ اور طلباء، اور امت مسلمہ کے جمیع مخلص افراد، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج سے ایک ایسے اہم موضوع پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کے باعث امت مسلمہ میں طویل زمانہ سے افتراق اور انتشار موجود ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں غلو اور انتہا پسندی پیدا ہوتی گئی اور پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے جس طرح اپنی پوری زندگی میں امت مسلمہ کے تمام طبقات کو، تمام مکاتب فکر اور مسالک کو اور جملہ علمی، فقہی اور فکری مذاہب کو اعتدال کی طرف بلایا ہے، اور ممکنہ حد تک انہیں انتہاؤں کی طرف جانے سے روک کر امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، امت متوسطہ کا جو کردار ہے، اعتدال کا، توسط کا، میانہ روی کا، باہمی برداشت کا، اور ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کا، اور ایک دوسرے کے عقائد پر حملہ آور نہ ہونے کا سبق دیا ہے۔ میری پوری زندگی اتحاد امت کے لیے وقف ہے اور وقف رہی ہے، اور ہمیشہ میں نے افتراق اور انتشار سے امت کو، علماء کو، خواص کو، عوام کو، جملہ اہل علم و فکر کو اور نوجوان نسلوں کو بچانے کی کوشش کی۔ باوجود اس کے کہ میری ذات میں اور میری طبیعت میں کوئی مداہنت نہیں، میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک واضح نقطہ نظر ہے
جس میں مجھے کبھی نہ کوئی ابہام تھا نہ ہے، مگر میں نے مکاتب فکر پر ہمیشہ امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دی ہے، مسالک پر دین اسلام کی کلیت اور اجتماعیت کو ترجیح دی ہے، چونکہ ہماری اولی شناخت مسلمان ہونا ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہمارے دین کا عنوان اسلام رکھا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کا عنوان پسند فرمایا ہے، اس ٹائٹل کو ہمارے لیے ریکمینڈ کیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم گروہی شناخت کو اسلام کی اجتماعی شناخت پر فائق کریں، طبقاتی اور فرقہ وارانہ شناخت کو اور مسلکی شناخت کو ہم دینی شناخت پر ترجیح دیں، اس کی بجائے الحم سے والناس تک قرآن مجید نے ہمیں اپنی شناخت بطور امت مسلمہ کروانے کا حکم دیا ہے، امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس۔ اس میں دو سبق دیے گئے ہیں کہ ایک تو بطور امت کے زندہ رہو، اور امت بھی ایسی کہ جس کی روش توسط اور اعتدال کی ہو، وسطیت ہو، جس میں اعتدال ہو، جو نہ افراط کی طرف جائے نہ تفریط کی طرف جائے، دونوں انتہاؤں سے محفوظ ہو۔ میں نے کوشش کی ہے عمر بھر کہ میں اسی پیغام قرآنی کو اور پیغام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج کے دور میں صدی کے لوگوں تک پہنچاؤں، اور لوگوں کو انتہاؤں کی طرف جانے والے لوگوں کو واپس بلاؤں راہ اعتدال کی طرف، توسط کی طرف۔ اس لیے پہلی شناخت ہماری اسلام ہے، مسلمان ہونا ہے، امت کا فرد ہونا ہے۔ باقی شناختیں علمی تعارف کے لیے ہوتی ہیں، مگر بدقسمتی کہ وہ شناختیں جو علمی تعارف کے لیے تھی، مقرر کی گئی تھی، ان کو فائق کر کے دینی شناخت پر غالب کر دیا گیا، اور ہم نے خاص خاص رنگوں کی اینکیں پہن لی۔ جس کی اینک کے شیشے نیلے ہیں اسے سب نیلا ہی نظر آئے گا، جس کی اینک سرخ ہے اسے سرخ ہی نظر آئے گا، جس کی اینک کا رنگ سیاہ ہے اسے سیاہ ہی نظر آئے گا۔ ہم نے خول چڑھا لیے ہیں اپنے خیالات کے دین کے اصل تشخص پر۔ اب یہ شناختیں اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان سے منع نہیں فرمایا تھا۔ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کی نص بتا رہی ہے، اسی اختلاف کو امت میں بنظر استحسان اچھی نظر سے دیکھا جائے گا جو امت کے لیے باعث رحمت ہو، اور جو اختلاف علمی یا اعتقادی زحمت بن جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت کا اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف و خلاف امت ہی ہے، حضور کی امت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس لیے اہل علم نے اختلاف اور خلاف میں فرق رکھا۔ اختلاف میں رحمت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے، حدود ہوتی ہیں، لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ خلاف میں نہ ادب رہتا ہے، نہ حیا رہتا ہے،
نہ حدود رہتی ہیں، نہ کسی شے کا پاس رہتا ہے۔ آدمی غیروں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، جس طرح ایک دوسرے کو قتل کرنے اور مار دینے پر تلا ہوا ہوتا ہے۔ ایک میدان جنگ بپا ہے، دوسرے کے عقیدے کو مار کے مردہ لاش بنا دینا، تب بھی جا کے ہماری آگ نہیں بجھتی۔ تو ہمارا زاویہ نگاہ اتنا بدل گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب میں نے عمر بھر یہ درس دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا اپنا مسلک کوئی نہیں، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے۔ میں الحمدللہ تعالی اپنی پیدائش کے دن سے بلکہ اپنے آباء و اجداد سے نسلوں سے اہل سنت والجماعت ہوں، اور سواد اعظم کا جو عقیدہ، مسلک، مذہب اور طور طریقہ جو 14 صدیوں سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے چلا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہوں یا ائمہ اطہار اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور صلوات اللہ علیہم، سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہوں، امام حسن مجتبیٰ ہوں، امام حسین ہوں، امام زین العابدین ہوں، امام محمد الباقر ہوں، امام جعفر الصادق ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، علی ذی القیاس، پھر اولیاء کرام، اکابر اولیاء، ان کا طریقہ قادریہ ہے یا شاذلیہ ہے یا رفاعیہ ہے، نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، جو بھی ہے، پھر علماء، محدثین، فقہا، جن کے طریق سے نسلاً بعد نسلاً دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج تک میں ہمیشہ سے انہی کے مسلک و مشرب پہ رہا ہوں اور ہوں، وہی میرا طریق ہے، وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جب بات کرتے ہیں تو اعتقادی طور پہ آگے ایک تقسیم آتی ہے، علمی تقسیم ہے، اس میں احناف ماتریدیہ کہلاتے ہیں، امام ابو المنصور ماتریدی، اور شوافع اور بعض دیگر مذاہب وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں۔ 2-4 مسائل میں، چند ایک مسائل میں ان کے باریک علمی کلامی اختلاف ہیں۔ سو اگر آپ اس تقسیم میں بھی میرا پوچھنا چاہیں مشرب، تو جہاں میں ائمہ اربعہ کی اور ائمہ اطہار اہل بیت کی تکریم کرتا ہوں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، وہاں امام ابو الحسن اشعری میرے امام ہیں۔ مگر مجھ سے آپ مزید تشخص چاہیں گے کہ دو میں جہاں اختلاف ہے اعتقادی بعض کلامی مباحث پر، تو میں کس طرف ہوں؟ تو میں امام ابو الحسن ماتریدی کا پیروکار ہوں، ماتریدیہ ہوں، جو احناف کا طریق ہے۔ چونکہ میں مذہباً فقہی اعتبار سے حنفی ہوں، میں چونکہ فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرتا، تو کئیوں کو مغالطہ رہا کہ شاید میں حنفی نہیں ہوں، تو میں اول دن سے حنفی ہوں۔ پھر میں مشرباً طریقتاً قادری ہوں، مگر میری حنفیت بتا دوں ایسی نہیں ہے کہ میں امام مالک کے خلاف ہو جاؤں اور امام شافعی کے اور امام احمد بن حنبل کے خلاف ہو جاؤں، یا شوافع، مالکیہ اور حنابلہ کے خلاف کہوں، میں کبھی بات نہیں کروں گا، ان سب کو حق جانتا ہوں، خود حنفی ہوں، اپنے مذہبی طریق کو کبھی نہیں چھوڑا، مگر ان کو حق جانتا ہوں، ان کی عزت اور تکریم ہر اہل سنت کے لیے واجب سمجھتا ہوں۔ خود اہل سنت ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، مگر ائمہ اطہار اہل بیت کو اپنے بھی اور ان اماموں کے سروں کا بھی تاج سمجھتا ہوں۔ وہ امام محمد الباقر کے شاگرد ہیں، امام اعظم، امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں، یہ چاروں امام ائمہ فقہ ہیں، اور امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق ائمہ اہل بیت وہ ائمہ امت ہیں، تو پوری امت کے امام ہیں۔ سب امام فقہ میں ہو یا حدیث میں ہو، تفسیر میں ہو، ان کے تلامذہ ہیں، تو سروں کے تاج ہیں۔